السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نافع علم اور قبول ہونے والا عمل اور پاک رزق یعنی طیب رزق، حلال روزی، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے اور اکثریت انسانوں کی اس سے محروم ہے، ان چیزوں سے، ان نعمتوں سے محروم ہے۔ اللہ کی رحمتیں تو پھیلی ہوئی ہیں لیکن انسانوں نے اپنے دل کے دروازے بند کر لیے۔ آج کتنے علماء ہیں، علم ہے ان کے پاس، لائبریریاں بنی ہوئی ہیں، کتابوں کی اردو بازار بھرے ہوئے ہیں، کیا کچھ ہے۔ مسجدوں کے اندر اتنے قرآن ہیں کہ عقل حیران ہے، کہاں پرنٹ ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے ہدایت لینے کی بجائے الٹا انہوں نے یعنی جو راستہ اختیار کیا ہے وہ نفع دینے کی بجائے ان کو نقصان دے رہا ہے۔ وہ علم آج انہوں نے دین کو اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ دین فروش ہیں، یہ دین بیچتے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، اور جو اپنے خیال کے مطابق دین کی تعلیم دیتے ہیں اس کی بھی اجرت وصول کرتے ہیں۔ یہ خالص دکاندار ہیں، یہ دیندار نہیں ہیں، یہ وہ علم نہیں ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق کہ اگر کسی نے وہ علم حاصل کیا جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، خالص آخرت کے لیے ہوتا ہے، اور اس سے دنیا کمائی، تو کل قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر ہڈی ہوگی اور گوشت نہیں ہوگا۔ اسی طرح بگاریوں کے اوپر بھی، متکبر بگاریوں کے لیے بھی یہی معاملہ ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی انفرادی طور پر بگاری ہو، پوری قوم بھی بگاری ہو سکتی ہے، پورا ملک بھی بگاری ہو سکتا ہے۔ تو ایسوں کے اوپر جو ہے نا یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ جو روزی کے ذریعے ہیں ان کے، جیسے یہ تھے ان مولویوں اور پیروں کے ہے تو بالکل ناجائز حرام ہے، یہ تو حرام خور ہے۔ دوسرے بھی جو سود کے اندر ملوث ہے، پوری معیشت ان کی سود کے اندر ہے۔ جتنے میں سے چلو کافر مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، دیری ہیں، وہ تو کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی۔ افسوس یہ ہے کہ یہ مسلمان جو جانتے بھی ان سے پوچھو کہ سود کے بارے میں یہ کتنا بڑا گناہ، وہ کہے گا یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ اور اگر اس کے 70 حصے کیے جائیں، 70 حصے اگر اس کے کیے جائیں اس گناہ کے، تو جو سب سے چھوٹا حصہ ہوگا وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے، نکاح کرنا ہے۔ اندازہ لگاؤ، تو یہ سود ہے۔ آج یہ بالکل اعلان کے ساتھ لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ ان کا بینکوں کا سارا سسٹم سود کے اندر ہے، چاہے پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، سعودی عرب ہو، دبئی ہو، UAE ہو، بحرین ہو، ہر جگہ، انڈونیشیا ہو، ترکی ہو، کوئی بتاؤ کوئی جو سود سے بچا ہوا ہو۔ اور پرسنٹیج باقاعدہ کہتے ہیں، ہاں تھوڑا، کہتے ہیں ہم ذرا تھوڑا لیتے ہیں، کوئی تھوڑا لے رہا ہے، کوئی زیادہ لے رہا ہے، لے تو سارے لیں، سب حالتیں جنگ میں ہیں۔ تو بتاؤ ان کا کیا بنے گا؟ پھر جمہوریت کا نظام، یہ مشرکانہ نظام، کافرانہ نظام، اس کے اندر یہ قوم جکڑی ہوئی ہے اور اس کو دین سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ خالص بت پرستی ہے، خالص بت پرستی ہے۔ جس طرح مورتی پوجا ہے، جس طرح قبر پرستی ہے، اسی طرح یہ جمہوریت پرستی ہے، بغاوت ہے اللہ کے دین کے ساتھ، مقابلہ ہے۔ کیونکہ جب جمہوریت کو تقویت ہوگی تو اسلام کی دعوت پیچھے جائے گی۔ اور آج جمہور سارے گٹھے ہو گئے ہیں کہ یہ بابا جی کا عرس ہو رہا ہے، اس میں جناب مٹھائی بانٹی جا رہی ہے، 11ویں شریف چل رہی ہے، میلاد کی کیک کاٹے جا رہے ہیں، واسطے وسیلے ہو رہے ہیں، اور شرک کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں مشرکانہ انداز سے۔ تو یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، رکوع ہو رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں مزاروں کے اوپر، اس کو دین سمجھا جا رہا ہے۔ نامراد قبروں کے اوپر دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، یہ داتا کی دیگ ہے، یہ بری امام کی دیگ ہے، یہ عبدالقادر جیلانی کی 11ویں کی دیگ ہے، یہ 10 محرم کی شربت ہیں، یہ حلیم گوٹا جا رہا ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندوں کون سا شرک ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے؟ اور یہ جو اللہ تعالیٰ تمہاری پٹائی کر رہا ہے آپس میں نفرتوں کے ذریعے، ایک کے ذریعے دوسرے کو پکڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے عمل ہیں جو تمہارے منہ کے اوپر دے مارے جا رہے ہیں۔ تمہارے اوپر ایسے حکمران اللہ تعالیٰ مسلط کر رہا ہے جو شرک کے دائی ہیں، جو نفرت کرتے ہیں تم سے، جو خالص مال کے پجاری ہیں، اسلام کی بجائے اسلام آباد کے اوپر ان کی نظر ہے، اقتدار کے شوقین ہیں، دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر خدمت خلق کرتے بھی ہیں تو خالص اس وجہ سے کہ اگلے 5 سال کے لیے پھر مجھے منتخب کیا جائے گا تاکہ اگلے سال پھر لوٹوں گا۔ اس قوم کو لوٹتے ہیں، جب بھی آتے ہیں لوٹتے ہیں۔
اور سارے اس میں کوئی ایک بھی نہیں بچا ہوا ہے، چاہے یہ علماء کا گروپ ہو، چاہے سیاستدانوں کا ہو، چاہے فوجیوں کا ہو، سارے کوئی بھی ایک بھی نہیں ہے جو اللہ کی فرما برداری میں کسی کا دل دھڑکتا ہو یا اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کے اس کے خون کے اندر جوش آتا ہو، کوئی ایک بھی نہیں ہے ابھی تک۔ ہے تو نام لو اللہ کے بندو، ہے تو کوئی نام لو جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو، جو شرک کیا انداز نہ اختیار کرے، جو جمہوریت کی بت کی پالش نہ کرتا ہو، بتاؤ اس کا نام لو۔ اللہ کے بندو ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، جو اس راستے میں مرتے جا رہے ہیں، آگ میں جا رہے ہیں، اور جو بچتے جا رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ان کے ساتھ اللہ کو کچھ خوف پیار ہے یا لگاؤ ہے، اللہ ایک اور موقع ان کو دینا چاہتا ہے کہ دیکھو ابھی بھی رک جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کی دین کی طرف آ جاؤ۔ لعلہم یرجعون کے الفاظ ہم آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جو ان کو یہ جھٹکے لگاتے ہیں یا موقع دیتے ہیں، یہ اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ ہماری طرف رجوع کریں، واپس آئیں، ہمیں اپنا اکیلا معبود مانیں، اور ان قبروں سے مزاروں سے منہ پھیر لو، ان پیروں سے اور مولویوں سے، فرقوں سے، مسلک پرستوں سے، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے توبہ کرو، اللہ کے بندو معافی مانگو، وہ تمہارا مالک تمہیں معاف کر دے گا۔ اور بالفرض تم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یاد رکھنا جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے، جہاں پہلے اربوں خربوں جا چکے ہیں اس کے منہ میں تم بھی ادھر ہی چلے جاؤ گے۔ بعد والے تمہیں شہید اور قائد ملت اور قائد اعظم کے القاب دیں، تمہارے نام کے اوپر روڈوں کے اور شہروں کے نام رکھیں، لیکن تم فارغ ہو جاؤ گے، تم فارغ کبھی واپس نہیں آ سکو گے، وہاں چیخو گے، چلاؤ گے، رب ارجعون رب ارجعون کہو گے، یہاں سے جب فرشتہ لے کے جا رہا ہو، یا اللہ واپس بھیج واپس بھیج، اب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، ختم، کہانی ختم ہو گئی۔ اللہ کے بندو ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، ترس کھاؤ اپنی اس قوم کے اوپر، اپنے ملک کے اوپر۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا نازل کرنا چاہتے ہو ان کے اوپر،